بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دلہن قسط نمبر 4۔ شامین نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ یہ خون بہا میں آئی ہے، شامین نے بتایا۔ ہاں، پتہ چل گیا تھا مجھے تمہارے اس کارنامے کا کہ تم سب نے ایک لڑکی کو فرسودہ رسومات کی بھیٹ چڑھا دیا، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بے قصور پہ ہاتھ بھی اٹھانے لگے ہو تم۔ اس لڑکے نے کہا تو ایمان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی غلطی تھی، میرے مہمان آئے ہوئے تھے، میں نے اسے کہا بھی تھا اچھی سی چائے بنانا، لیکن اس نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا۔ میری کتنی تذلیل ہوئی تم اندازہ نہیں کر سکتے مراد، شامین نے کہا۔ پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں تم عورت ذات پر ہاتھ اٹھاؤ۔ ہماری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی ہمارے بڑوں نے۔ مراد اسے شرمندہ کیے جا رہا تھا۔ یہ ہم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ ہی بولو تو اچھا ہے۔ شامیر کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ دونوں کے معاملات آپ ہی جانیں، میں بہت تھکا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ مراد نے ایک نظر ایمان پر ڈالی اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ شامین نے ایمان کی طرف دیکھا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ ایمان حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے، اس نے پہلے کبھی اسے اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ مراد اپنے کمرے میں چلا گیا اور سو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ شام کو ایمان چائے بنا رہی تھی کہ اسے مراد کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ نلکے کے پاس گیا اور منہ دھونے لگا۔ پھر باری باری گھر کے تمام افراد چائے پینے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے۔ گاؤں میں شام کی چائے جلدی ہی بن جاتی تھی، پھر اس کے بعد جلدی سے رات کی کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ شامیر بھی آ گیا۔ ارے بیٹا، تم کب آئے؟ میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، سکینہ نے مراد کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ اب چائے پینے کے لیے چارپائی پر بیٹھ چکا تھا۔ دوپہر کو آیا تھا چاچی، پھر سو گیا تھا، ابھی جاگا ہوں، مراد نے بتایا۔ ایمان چائے بناتے ہوئے سن رہی تھی۔ کسی سے پوچھنے کی ہمت تو اسے نہیں تھی کہ یہ شخص کون تھا۔ ان کی باتوں سے ہی وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے، چھٹیاں ہیں کیا تمہاری؟ سکینہ نے پوچھا۔ بس چاچی، ڈگری لے کر آیا ہوں، اب نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دوں گا، مراد نے کہا۔ شامیر کو بھی سمجھاؤ کہ نوکری کرے، دن رات اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سب خود تو کسی کام کے ہیں نہیں، بس اس کو بھی بگاڑ دیا ہے، شامیر کی ماں سائدہ نے کہا۔ تو شامیر نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں، گھر میں بیٹھنے دو گی یا نہیں؟ جب بھی آتا ہوں میرے دوستوں کی برائی شروع کر دیتے ہیں، اور میری اچھی خاصی زمینیں ہیں، ان سے آمدنی آ جاتی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری کرنے کی، شامیر نے مراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری طرف ایسے مت دیکھو، میں نے کچھ نہیں کہا، تمہاری مرضی، تم نوکری کرو یا زمینداری کرو، مراد نے شامیر سے کہا۔ چائے تیار ہو گئی تھی۔ صفیہ اٹھی اور پیالیوں میں چائے بھر کے سب کو پیش کرنے لگی۔ پہلے ایمان کو لگا کہ مراد شاید سکینہ چاچی کا بیٹا ہے،
لیکن جب اس نے سکینہ چاچی کو چاچی کہہ کے پکارا تو اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ سکینہ اور سائدہ دونوں کو چاچی کہہ کے بلا رہا تھا۔ سکینہ بیوہ تھی، اس کا ایک بیٹا تھا ضمیر۔ سائدہ کے 3 بیٹے تھے، شامیر، فرید اور رشید۔ منجلا بیٹا فرید جو کہ 18 سال کا تھا، کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس کھیل میں ایمان کا بھائی بھی حیدر شامل تھا۔ ایمان کا بھائی 20 سال کا تھا۔ لڑکوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ سب نے ڈنڈے اٹھائے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ حیدر نے زور سے ڈنڈا فرید کے سر پر مارا، جس پر وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا اور جرگے کے فیصلے کے مطابق حیدر کی بہن خون بہا میں آ گئی۔ یہ معاملہ تو سال تک چلتا رہا، پھر یہی خون بہا والا فیصلہ ہوا۔ شامیر اور مراد ہم عمر تھے، دونوں 25 سال کے تھے، دونوں چچا زاد تھے۔ مراد کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ اس کی ماں تو اسے جنم دیتے ہی چلی گئی۔ پھر اس کے والد بھی موذی مرض کی وجہ سے وفات پا گئے۔ یہ سب لوگ مل کر اسی گھر میں رہتے تھے۔ مراد زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ سمجھدار تھا، مگر شامیر اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر نکارا گھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں سے پیسے نکالتے تھے، اسے خوب لوٹتے تھے، کھاتے پیتے تھے اس کے پیسے سے۔ شامیر کی آنکھوں میں دوستوں کی پٹی بنی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمان کو سمجھ آ گیا تھا کہ شامیر اور مراد چچا زاد ہیں۔ مراد شہر میں پڑھتا تھا اور اب ڈگری لے کر واپس آ گیا تھا اور آگے نوکری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لڑکی اب چائے کی جان چھوڑو اور رات کے کھانے کا سامان جمع کرو۔ سائدہ نے اسے اپنے حلم میں گم دیکھا تو کہا۔ اب ایمان اٹھی اور آٹا گوندنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ پہلے وہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی تھی، پھر لکڑیاں لا کر رکھ دیتی تھی، پھر سالن کی تیاری کرتی تھی۔ سالن بنانے کے بعد وہ روٹیاں پکاتی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ اتنا تھک جاتی تھی کہ اس میں مزید کوئی اور کام کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ اس کا کوئی غم گسار نہیں تھا، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا، نہ ہی تو میکے سے کوئی امید تھی۔ اس لیے وہ اب چپ چاپ گھر کا سارا کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کام وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی خوب کرتی تھی، اس کی سوتیلی ماں سے بہت آرام کام کرواتی تھی، لیکن وہاں پھر بھی تھوڑا بہت آرام کرنے کو مل جاتا تھا، لیکن یہاں تو سب کام ہی کام تھا۔ اس کی جان بالکل ہلکان ہو گئی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ تھوڑا بہت سکینہ اس پر ترس کھا لیا کرتی تھی اور اس کی مدد کر دیا کرتی تھی ہلکا پھلکا کاموں میں۔ اگر سبزی پکانی ہوتی تو سبزیاں کاٹ دیا کرتی تھی، لیکن سائدہ اور شامیر کے خوف سے سکینہ بہت زیادہ اس کی مدد نہیں کر پاتی تھی۔ سائدہ نے سختی سے کہا تو مراد نے ایمان کی طرف دیکھا۔ وہ مرجھایا ہوا ایک پھول سی لگ رہی تھی۔ ایمان نے ایک نظر مراد کو دیکھا
اس سے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے شرمندہ تھی۔ مراد اٹھا اور نماز کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کر کے وہ آیا تو اس کے بازو اور چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی ہلکی سی داڑھی تھی جو اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی۔ وہ باہر ٹانگیں تولیے سے ہاتھ منہ پوچھنے لگا۔ وہ آستین فولڈ کیا ہوا تھا۔ رات کے کھانے میں ساگ بنا جس کو کھانے کے بعد ایمان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ معدے کی مریض تھی۔ ساگ اس کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد اس نے الٹیاں شروع کر دی۔ شامی نے اسے دیکھا۔ اس کا دل کیا وہ اس کی طبیعت پوچھے، لیکن پھر اس نے اس کی انا آڑے آ گئی اور وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ساجدہ نے نظر بچا کر سکینہ نے پوچھا۔ نہیں چاچی، ٹھیک نہیں لگ رہی، ساگ کھا لیا تھا، شاید اس وجہ سے طبیعت بگڑ گئی، اس نے بے حال ہو کر کہا اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مراد سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کمرے کے اندر گیا اور اپنے بیگ سے معدے کے درد کی ایک گولی نکالی۔ پھر سکینہ کو کمرے میں بلایا۔ یہ لے گولی، ان کو دے دے، معدے کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ مراد کو ایمان پر ترس آ گیا۔ شامی نے تو اسے پوچھا تک نہیں۔ بیٹا یہ گولی کھا لو، مراد نے دی ہے، وہ کہہ رہا ہے معدے کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ سکینہ نے اسے گولی دی تو اس نے کھا لی۔ سنو ایمان، تم کہیں آولہ تو نہیں ہو؟ سکینہ نے آہستہ آواز میں پوچھا تو ایمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اب ڈال ہو کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ موسم نے کروٹ بدلی تھی۔ اب موسم گرما کی آمد تھی، اس لیے شامیر اور اس کے دوست ڈھیرے پر آگ نہیں جلاتے تھے۔ اب ہلکی سی جوڑ کے چل بھلی لگتی تھی۔ وہ سب چارپائیاں ڈال کر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کرتے تھے، مگر آج شامیر کچھ اداس سا تھا۔ کیا بات ہے شامیر، کن سوچوں میں گم بیٹھا ہوا ہے آج؟ قاسم نے کہا۔ کچھ نہیں یار، بس تیری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سوچ رہا ہوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں کل، شامیر نے کہا۔ کیوں، کیا ہوا بھابھی کو؟ حامد نے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، بہت الٹیاں کر رہی تھی، بہت بے حال لگ رہی تھی۔ شامیر واقعی پریشان ہوا۔ کیا الٹیاں؟ اس کا مطلب ہے تو باپ بننے والا ہے، قاسم نے چونک کر کہا۔ نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں، شامیر بولا، لیکن الٹیاں تو ان شادی شدہ لڑکیوں کو تبھی کرتی ہے نا جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہیں، پھر اس کو چکر بھی آنے لگتے ہیں۔ کہیں ہمارا شک صحیح تو نہیں کہ تیری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر؟ قاسم نے کہا تو شامیر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بس کر دو، تم لوگ بہت برداشت کر لیا میں نے۔ بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یار، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو ہول فل، ذرا تمیز نہیں تم لوگوں کو بات کرنے کی؟ میں کیا بغیرت ہوں جو تم لوگوں کو اتنی گھٹیا باتیں سنوں؟ شامی نے دھڑا۔
نہیں تو تو بغیرت نہیں، بس ہم ہی بغیرت ہیں، پتہ نہیں کیسی لڑکی سے شادی کر لی۔ لے جاؤ ڈاکٹر کے پاس، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا نا کسی اور کا گناہ تیرے سر وہ دیں گے، اور وہی لگتا ہے ہو گیا ہے۔ قاسم بھی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ شامر دیکھو، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں، قاسم صحیح کہہ رہا ہے تمہیں، ایک بار تصدیق کرنی چاہیے، یہ عزت کا معاملہ ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو تم اسے گھر سے نکال دو، اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر ہم تم سے معافی مانگ لیں گے، لیکن سچائی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ حامد نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آرام سے سمجھایا۔ شامیر تیزی سے وہاں سے نکل گیا اور گھر آیا۔ ایمان ایمان، وہ اتنی زور سے چلایا کہ تمام گھر والے جمع ہو گئے، جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ مراد جو اوپر چرپائی پر لیٹا ہوا ہوا کھا رہا تھا، وہ بھی چھت سے جھانکنے لگا۔ شامیر ایمان کے کمرے میں گیا اور ایمان بے حال ہو کر وہاں پر لیٹی ہوئی تھی۔ گولی کھانے کی وجہ سے اس کی الٹیاں رک گئی تھی۔ شامیر نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا اسے باہر تک لایا۔ بدکار لڑکی، مجھے بتاؤ تم کیوں الٹیاں کر رہی تھی؟ شامیر نے پوری قوت سے چلایا۔ جاری ہے، امید کرتے میرا ناول پسند آ رہا ہوگا آپ